مثال کے طور پر اگر بنگلور کے اندر کوئی ادارہ قائم ہوا تو جہاں ادارہ ہوگا وہاں لوگ آئیں گے، آنے کے بعد علم حاصل کریں گے، عمل کے زیور سے آراستہ ہوں گے، کچھ بنیں گے۔ لیکن یہ ادارہ ہر جگہ دوڑ کر انسان نہیں بنائے گا، ادارہ اپنی جگہ پر رہے گا، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ بنایا ہوا ادارہ پرماننٹ رہے، بنایا ہوا ادارہ محفوظ رہے، بنایا ہوا ادارہ چلتا رہے، یہ گارنٹی قطعی طور پر نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے انسان تیار کیے، ادارہ چل کر کہیں نہیں جاتا لیکن انسان چل کر ہر جگہ پہنچتا ہے۔ جہاں جہاں بنا ہوا اور تیار شدہ انسان پہنچے گا، جہاں جہاں پہنچے گا وہ انسانیت کے گل کھلاتا چلا جائے گا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے انسان سازی پر توجہ فرمائی، اور کس اسٹیپ کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے انسان تیار فرمائے، اور تیار فرمانے کے بعد پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تیار کردہ انسانوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، میں جب اس اینگل سے سوچتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کسی انسان کی تعریف، کسی مرید کی تعریف، کسی شاگرد کی تعریف، کسی شیخ کی تعریف یا کسی اسٹوڈنٹ کی تعریف اگر کوئی کرتا ہے تو انسان کرتا ہے، بیٹے کی تعریف باپ کرتا ہے، مرید کی تعریف استاد کرتا ہے، مرید کی تعریف پیر کرتا ہے، شاگرد کی تعریف استاد کرتا ہے۔ لیکن یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ کے تیار کردہ انسانوں کی تعریف انسانوں کا خالق خود خدا کر رہا ہے۔ کیسے انسان حضور نے تیار کیے، کتنے انمول انسان تیار کیے، کس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی، آئیے تھوڑا سا میں سمجھاتا ہوا چلوں۔ ذرا اس دور کو یاد کیجئے جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ساتھ زندگی کی ساعتیں گزار رہے ہیں۔ ابھی اس وقت نیوز کے اندر سب سے زیادہ شام جو ہے اس کا تذکرہ بڑا مشہور ہے، اور شام کا تذکرہ زیادہ ہو رہا ہے۔ تھوڑا سا سمجھ لیں، اردو میں شام کہتے ہیں، عربی میں سوریا کہتے ہیں، اور انگلش کے اندر سیریا کہتے ہیں، یہ تینوں ایک ہی ہے۔ اب شام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جب سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اس نبوت کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہچان لوگوں میں کیسے ہوئی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال کی تھی، اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر کے اندر ایک قافلے کے ساتھ سامان تجارت لے کر ملک شام تشریف لے گئے تھے۔ اور جب ملک شام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے تو ایک درخت کے نیچے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما تھے تو بحیرہ راہب نے جب اس درخت کے نیچے حضور کو سوتے دیکھا، حاضر ہوا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کی کوشش کی، اور جب سرکار کی تفصیلات بتائی گئیں تو اس وقت بحیرہ راہب نے کہا تھا، میں گواہی دیتا ہوں یہ کوئی اور نہیں اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جیسا کہ ہماری کتابوں کے اندر یہ نشانی بتائی گئی ہے کہ اللہ کے آخری نبی تشریف لائیں گے اور یہاں پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آرام فرمائیں گے۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو سمجھاؤں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں پہچان جب ہو رہی ہے، کس وقت ہو رہی ہے؟ تجارت کے موقع پر 12 سال کی عمر میں یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، ایک اچھے انسان کی پہچان اگر کرنی ہو تو ذرا لین دین کر کے دیکھو، تجارت کر کے دیکھو، معاملات کر کے دیکھو تو تمہیں پتہ چل جائے گا یہ انسان کیسا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے
نے تجارت کے سفر کے اندر اپنی شناخت اپنی پہچان جس طریقے سے کروائی تھی، اللہ اکبر، اس قافلے کے بعد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوسری مرتبہ شام کی طرف سامان تجارت لے کر گئے تھے۔ اس وقت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح نہیں ہوا تھا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا سامان تجارت لے کر سرکار ملک شام تشریف لے گئے تھے، اور ہمیشہ سے زیادہ نفع لا کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ تو حضور کی جو عادتیں سفر کے اندر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے خادم نے دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد جب رسول اعظم کے حوالے سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا تو انہوں نے پوری داستان بتائی کہ کتنے امین ہیں، کتنے سچے ہیں، کتنے اخلاق کے پیکر ہیں، کتنے سچ بولنے والے ہیں، کتنے وعدے کے وفا کرنے والے ہیں، کتنے عبادت گزار ہیں، کتنے اخلاق کے پیکر ہیں۔ جب یہ ساری خوبیوں کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی طبیعت کو مائل کر کے خود ہی نکاح کا پیغام عطا فرمایا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ اب پہچان کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اللہ اکبر۔ اور جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آتے ہیں اپنی زوجہ کے پاس، ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اور آ کر کے کہتے ہیں زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ، اے عائشہ خدیجہ مجھے کمبل اڑاؤ، اللہ اکبر۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کے حوالے سے فکر کا اظہار فرمایا۔ تو قربان جائیے حضور کی اس آئیڈینٹی پر، اس پہچان پر کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ کو آپ کا رب کبھی ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ تو مسکینوں کا سہارا ہو، آپ تو رشتوں کو جوڑنے والے ہو، آپ تو غریبوں کے مدد کرنے والے ہو۔ اس طریقے سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان فرمائی۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، ایک پہچان حضور کروا رہے ہیں، ایک آئیڈینٹی اپنی کروا رہے ہیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا غم بھر دیا، انسانوں کا درد بھر دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی پہچان اس کے بعد صدیق اکبر کی بنی۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر جانے لگے تو ابن دغنہ نے کہا تھا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا مکے والے مجھے بلند آواز سے قرآن پڑھنے نہیں دیتے اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ برجستہ انہوں نے کہا تھا تم نہیں جا سکتے اس لیے کہ تم تو غریبوں کے مسیحا ہو، پریشان حالوں کے مداوا ہو۔ جتنی صفات حضور کے حوالے سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے بیان فرمائی تھی حضرت صدیق اکبر کے سلسلے میں وہی صفات ابن دغنہ نے بیان کر۔ ایک آئیڈینٹی، ایک پروسیجر چل رہا ہے، انسان تیار ہو رہے ہیں۔ میرا جملہ ذہن میں محفوظ کر لو، وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان تو چڑھے اور انسانیت گر جائے؟ وہ بلندی کس کام؟ ہم بلندی پر چڑھے اور انسانیت کا جنازہ نکالتے ہیں۔ ایسی بلندی کس کام کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو تراشا، انسانوں کو سوارا، نوک پلک درست فرمائی، اور پھر یہاں ایک بڑی پیاری بات عرض کر دوں جو قرآن نے کہی ہے۔ یہ سارے کام کیوں کرتے تھے صحابہ؟ کیا کوئی غرض تھی؟ کیا کوئی لالچ تھی؟ مخلوق خدا کی خدمت کر کے اپنا نام مشہور کرنا تھا؟ نہیں، قرآن نے کہا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اس کام کا مقصد صرف یہ تھا کہ اللہ کا فضل اور اس کی خوشی تلاش کریں، کوئی اور دوسرا مقصد، کوئی اور دوسری غرض و غایت نہیں۔
اور حضور کن لوگوں کو تراش رہے ہیں؟ جو اپنے زمانے کے بالکل ان پڑھ تھے، اپنے زمانے کے پتھر دل تھے، اپنے زمانے کے سخت رویہ رکھنے والے تھے۔ ایسے لوگوں کو تراشنے کا کام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تراشنا شروع کیا، بنایا ان کو، سنوارا ان کو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان تھوڑا سا بیک فٹ پہ چلے جائے تو لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور ساتھ چھوڑنے کے بعد یہ تصور کرتے ہیں کہ اب ان کے ساتھ رہ کر کے کیا فائدہ، ہم تو بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں۔ لیکن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی طرف جب نظر دوڑاتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر جب وہاں سے پلٹ کر آتے ہیں تو اس موقع پر سچویشن یہ ہوتی ہے کہ 10,000 ٹوٹل صحابہ تھے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر یہ تعداد گھٹتی نہیں، 1,44,000 کی بن جاتی ہے۔ یا اللہ، یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ سبب کیا ہے؟ یہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب پر یقین اور رب قدیر جل جلالہ کے بھروسے پر اخلاص و للہیت کے ساتھ کام کی بنیاد پر انسانوں کے دلوں کے اندر عظمت اسلام بھی بٹھا دی، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقانیت کا نور ان کے سینے کے اندر روشن فرما دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی نوک پلک درست کر رہے ہیں، انسان تراش رہے ہیں، ان کی بہت اچھی تربیت کی جا رہی ہے۔ اور کیسی تربیت، آپ ذرا دیکھیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر سرکار اصلاح فرماتے نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ایک صحابی سے یہ کہہ دیا، یا ابن الحبشہ۔ وہ روتے ہوئے حضور کے پاس حاضر آئے، سرکار مجھے فلاں صحابی نے ابن الحبشہ کہہ دیا۔ سرکار نے وہ صحابی کو بلایا اور ارشاد فرمایا، کیا تم نے ایسا کہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں سرکار مجھ سے غلطی ہو گئی، گردن جھکا لی انہوں نے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دور جاہلیت کی عادتیں اب بھی تمہارے اندر موجود ہیں؟ اس چیز کو سننے کے بعد ان کی کیفیت اتنی چینج ہوئی کہ زمین پر لیٹ گئے، اور جس صحابی سے انہوں نے کہا تھا ابن الحبشہ، ان سے کہتے ہیں اپنے تلوے کو میرے منہ کے اوپر رکھ دو۔ نوک پلک درست کی جا رہی ہے، سنوارا جا رہا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ ذرا سوچو، مکے کی زندگی کے اندر ظلم و زیادتی کا طوفان جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں پر بپا کیا جاتا ہے تو سب سہتے ہوئے نظر آتے ہیں، برداشت کرتے نظر آتے ہیں۔ اور تربیت کا ایک پہلو داعیان دین بھی سنیں اور اس کو ذہن کے اندر محفوظ رکھیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک مکے کے ارد گرد کے انسانوں کے لیے تربیت دینے والی جماعت تیار نہیں کی، حضور آگے نہیں بڑھے۔ ٹوٹل 50 صحابہ جب تیار ہو گئے، اور ایسے صحابہ، مجھے ایک بڑے مفکر نے بڑی پیاری بات بتائی، انہوں نے کہا کہ دیکھیے، صحابہ کی تربیت کے اندر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بہت بڑا نمایاں رول ادا کیا، جانتے ہیں وہ رول کب ادا کیا؟ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صحابہ کی تربیت میں
रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कौन सा वक्त था जिसके बाद सहाबा निखर करके अपनी सलाहियतों के साथ उभर कर आए? तो वो मुफक्किर फरमाते हैं, शाब अबी तालिब के अंदर जो सरकार ने 3 साल गुजारे, उस 3 साल में सहाबा की सबसे ज्यादा तरबियत हुई, इसलिए कि उन्हें सरकार की सुबह भी देखने का शर्फ हासिल हुआ, दोपहर भी देखने का शर्फ हासिल हुआ, तकलीफ में सब्र करने का जो है उसका पहलू भी उनके सामने उजागर हुआ। इस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के इस 3 साला पीरियड को जब सहाबा ने देखा तो इन सहाबा की पोजीशन ये हुई कि शीशा पिघलाई हुई दीवार बन गए, और तपते हुए रेत पर भी जब उनको लिटाया गया तो उनकी ज़बान से कभी शिकवा नहीं, बल्कि अल्लाह और अहद अहद के नारे बुलंद होने शुरू हुए। यहां से ये बात समझ में आई, इंसान सुनकर जितना नहीं सीखता उतना देख करके सीखता है। सहाबा ने देखा हुजूर को, और हुजूर ने भी फिर सहाबा को देखने के बारे में कहा, और कुरान ने भी सहाबा को देखने के बारे में कहा। ये नहीं कहा कि सहाबा को सुनो, ये कहा देखो। कुरान ने दिखाया, क्या कहकर दिखाया? तराहुम रुक्कान सुज्जदा, जब उनको तुम देखोगे तो खुदा के सामने रुकू करते देखोगे और सजदा करते देखोगे। कुरान दिखा रहा है, कुरान दिखा रहा है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये दिखाने की वजह क्या है? ये दिखाने की वजह सबसे बड़ी ये है कि इंसान सुनकर जो चीज की कद्र नहीं करता वो देख कर कद्र करता हुआ नजर आता है। देखा, अब ये सहाबा तैयार हो रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ ले गए। ताइफ से फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए। अब मक्का मुकर्रमा में जिंदगी तंग हो रही है, सताया जा रहा है, लेकिन कुर्बान मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की अजमत पर और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर इन तराशे हुए अपने गुलामों को कैसा तराशा था। अल्लाहु अकबर। आज अजान हो तो मस्जिद के लिए जाने को कोई तैयार नहीं, नमाज के लिए तैयार नहीं। मेरे आका के सहाबियों, आपकी अजमतों पर कुर्बान कि आप सिर्फ नमाज के लिए घर और कारोबार छोड़ते नजर नहीं आते, मदीने के ताजदार के लिए माल, जर, वतन सब छोड़ते नजर आते हैं। चले हिजरत फरमाई से गए मदीने मुनव्वरा। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों को तैयार किया था हज के अय्याम के अंदर, जो मदीने से आए थे हज के लिए, जिनको तैयार किया था वो तैयार शुदा वहां पहुंचे। कुछ दिनों के तैयार शुदा, अब जरूरत हुई तरबियत की, तो परवरदिगार के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुसअब इब्न उमैर रदी अल्लाह तआला अन्हु को उनकी तरबियत के लिए भेजा। अब देखिए तराशे जा रहे हैं, इधर तरबियत पाई, तरबियत पाकर वहां पहुंचे। अब वहां तरबियत जब दे रहे हैं तो पहले साल तो 5 लोग आए थे, लेकिन दूसरे साल जब तरबियत देने वाले वहां पहुंचे, अब हज के लिए जब आ रहे हैं तो अब ये 5 की तादाद नहीं, बढ़ करके कमोबेश 70 की तादाद हो चुकी थी। तैयार हो गया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब देखिए इंसानियत, सरकार ने आने वालों को इल्म भी दिया और भाइयों का दर्द भी दिया, भाइयों का दर्द। वो जब आपको मैं समझाऊंगा तो बात अच्छी तरह समझ में आएगी। जब वो आए,
مکہ آئے، حج کے ایام میں تھے، اور جب مکے میں صحابہ کی زندگی کے بارے میں سنا کہ کوئی صحابی کو مارا جا رہا ہے، کسی کو ستایا جا رہا ہے، کسی کو کھانا نہیں دیا جا رہا، کسی کے کپڑے لے لیے جا رہے، اتنی تکلیفوں کے بارے میں جب سنا تو ان کی طبیعت بے چین ہو گئی کہ ہمارے بھائی اتنے غم کے اندر۔ اب جب وہ مدینے پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کی کیفیت کو دیکھ کر جب سب کو مدینے ہجرت کے بارے میں فرمایا تو وہی انسانیت جو ان کے اندر پیدا ہوئی تھی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجر کے درمیان عقد مواخات قائم فرما دیا، اور فرما دیا ایک انصار ایک مہاجر کو اپنا بھائی بنا لے۔ خدا کی قسم کسی انصاری نے یہ نہیں کہا اللہ اکبر کہ ہم ان کو اپنا بھائی کیوں بنائیں، نہیں، وہ تربیت تھی مدینے کے تاجدار کی۔ کسی مومن کا غم تم دیکھنا نہیں، مومن کو غم میں دیکھ کر بے چین ہو جانا، یہ مصطفیٰ کے غلاموں کی سنت مبارکہ ہے۔ پھر یہ بھائی چارگی کا رشتہ، یہ بھائی چارگی کا رشتہ حضور نے قائم کیا، اور یہ رشتہ اتنا مضبوط تھا کہ خونی رشتوں سے زیادہ رشتہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقد مواخات فرمایا یہ رشتہ ہوا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب مدینے میں زندگی گزر رہی ہے، وہاں بھی امتحان، پریشانیاں، ساری چیزیں، لیکن اللہ اکبر، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تربیت اتنی نکھر کر آ گئی اور ان کی شان اتنی اجاگر ہو گئی، ان کی اخلاق لوگوں کو متاثر کرتے، ان کی عادتیں لوگوں کو متاثر کرتی، اور سب سے بڑی دو چیزیں ان کی لوگوں کو متاثر کرتی، ایک امانت اور ایک صداقت۔ کبھی اپنی زبان سے کوئی صحابی جھوٹ نہیں بولتے، اور کبھی اپنے پاس موجود امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ یہ صحابہ کی بہت بڑی خوبی تھی۔ اور اسی کے ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لوگوں سے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، اپنے اور پرائیوں کے ساتھ اچھی طریقے سے ملنا، بھوکوں کی بھوک نہ دیکھ پانا، مریضوں کی عیادت کرنا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنا۔ ذوق علم اتنا پیدا ہو گیا کہ ایک رات کوئی پڑھنے جا رہا ہے، دوسرے رات کوئی پڑھنے جا رہا ہے، ایک حدیث کو سننے کے لیے ایک مہینے کا سفر طے کرتے نظر آتے ہیں۔ مزاج بن گیا، جو حضور کہیں گے وہی ہم کریں گے، اور اس کے بعد زندگی گزرتی چلی گئی۔ ادائیں کسی اور کی نہیں، انداز کسی اور کا نہیں، نخرے کسی اور کے نہیں، سب کچھ ہوگا، سارے انداز اور سنتیں مدینے کے تاجدار کی اپنائی جائیں گی، اسی طریقے پر زندگی گزاری جائے گی۔ اللہ اکبر، اس طرح سے صحابہ کی جماعت نکھر کر آئی۔ تو اب قرآن نے ان صحابہ کی کیفیات کو جو نکھر کر کے آئی، اب ان کی کیفیت کا ایک آیت کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں کس طریقے سے قرآن نے ان کی اس عادت کا ذکر فرمایا۔ قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اللہ اکبر، مرد دنیا میں لوگ اپنے آپ کو کہتے ہوں گے، لیکن قرآن کہتا ہے اگر مرد دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کے صحابہ کو دیکھو، یہ ایسے مرد ہیں، ایسے مرد ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی منادی ندا دیتا ہے تو خرید و فروخت چھوڑ کر اللہ کے منادی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے چلے جاتے ہیں۔ پہچان بن گئی، پہچان بن گئی۔ اسی کے ساتھ راستہ چلنے کی ان کی پہچان ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ پہچان بن رہی ہے۔ اللہ نیک بندوں کی پہچان بتا رہا ہے کہ وہ رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں نا تو اکڑ کے نہیں چلتے، نرمی سے چلتے ہیں۔ آج ہی ایک جملہ میں نے قاری صاحب کو سنایا تھا، اس جملے کو ذرا سن لیجئے، ہو سکے تو زندگی بھر محفوظ کر لیجئے۔ انسان اس وقت تک اکڑتا ہے جب تک پکڑ نہیں ہوتی۔
انسان اس وقت تک اکڑتا ہے جب تک پکڑ نہیں ہوتی، اور کسی اکڑنے والے کی پکڑ نہ ہوئی ہو ایسا ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اس لیے قرآن نے رحمان کے بندوں کی چال بتایا، کبھی اکڑ کے نہیں چلتے، خرامہ خرامہ چلتے ہیں۔ اور قرآن نے منع بھی کیا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کے مت چلو۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جہاں قرآن نے ان کی پہچان کرائی کہ دن میں وہ چلتے ہیں تو اس طرح سے چلتے ہیں کہ بالکل خرامہ خرامہ، وہی ان کی رات کا تذکرہ بھی قرآن نے کیا، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وہ اپنی رات گزارتے ہیں تو سجدے میں گزارتے ہیں اور قیام میں گزارتے ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ ذرا سوچو، یہ ایک جماعت کی پہچان، یہ اللہ کے نیک بندوں کی پہچان، یہ قرون اولا کی پہچان، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنے والوں کی پہچان دنیا کے اندر ہو گئی۔ اب دنیا جب مسلمان کو پہچانتی، ان عادتوں سے پہچانتی۔ یہاں پر مجھے فاروق اعظم کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ایک مقدمہ ان کی عدالت میں پیش کیا گیا، اور جب پیش کیا گیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جس کے حوالے سے مقدمہ تھا اس سے متعلق پوچھا لوگوں سے، کوئی ہے جو اس کے بارے میں اچھے یا سچے ہونے کی گواہی دے؟ ایک صاحب کھڑے ہوئے، غور سے سنیے گا، ایک صاحب کھڑے ہوئے، حضور میں گواہی دیتا ہوں یہ بندہ بہت اچھا ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کس وجہ سے تم کہہ رہے ہو کہ یہ اچھا ہے؟ حضور یہ مسجد میں بہت آتا جاتا ہے۔ کہا اتنے سے، غور سے سنیے، اتنے سے کسی کے اچھے ہونے پر مہر نہیں لگائی جا سکتی۔ اب پہچان، تو حضور کیسے پتا چلے یہ اچھا ہے؟ کہا تین چیزوں سے پہچان، تین چیزوں سے۔ کبھی اس کے پڑوس میں رہنے کا اتفاق ہوا؟ اس لیے کہ ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کو اچھی طریقے سے جانتا ہے، ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ اس کے رات و دن کیسے ہیں، وہ کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا۔ تو پوچھا کیا اس کے پڑوس میں رہنے کا اتفاق ہوا؟ کہا نہیں۔ اور پڑوسی کی فضیلت تو اتنی ہے، اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ صحابہ کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے، صحابہ کے پڑوسی کا مقام اتنا بیان کیا گیا کہ ہمیں لگا کہ کہیں وراثت کے اندر بھی پڑوسی کا حصہ نہ ہو جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص پیٹ بھر کر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے تو فرشتے رات بھر اس پیٹ بھرے ہوئے پر لعنت بھیجتے۔ یہ پڑوسی، آپ کیا جانو پڑوسی کا حق کیا ہے؟ یہ ایک طویل ٹاپک ہے، پھر کبھی انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو فاروق اعظم فرماتے پڑوس میں رہنے کا اتفاق ہوا؟ تو کہا نہیں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کبھی معاملات اس کے ساتھ تم نے کیے، لین دین وغیرہ؟ کہا نہیں۔ کہا ایک انسان لین دین میں اچھی طریقے سے پہچانا جاتا ہے، معاملاتی زندگی کے ذریعے اس کی شناخت ہو جاتی ہے، اس کی پہچان ہو جاتی ہے۔ اور پھر تیسری بات انہوں نے فرمائی فاروق اعظم نے، کبھی سفر کا اتفاق ہوا اس کے ساتھ؟ کہا نہیں۔ تو فرماتے ہیں ایک انسان کو پہچاننا کہ یہ اچھا ہے یا کیسا ہے، یہ تین اسٹیپس ہیں، یہ تین مرحلے ہیں۔ پڑوس میں رہ کر کے دیکھو، سفر کر کے دیکھو، لین دین کر کے دیکھو، پتہ چلے گا۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں،
آج تو پڑوسی کا معاملہ تو اللہ رحم و کرم فرمائے کہ پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. کبھی پانی اس کا بند کر دیا جاتا, کبھی کھڑکی اس کی بند کر دی جاتی ہے, کبھی کچرا اس کے گھر کے سامنے پھینک دیا جاتا ہے, کبھی گاڑی اس کے دروازے پر کھڑی کر دی جاتی ہے. یہ تو ہمارا حال ہے. اور معاملات کا معاملہ اگر کہا جائے, لین دین کا, تو اللہ رحم و کرم فرمائے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ معاملاتی زندگی کے اندر اگر آپ ویک پائیں گے تو آج کے مسلمان کو. اور صحابہ کی معاملاتی زندگی بڑی پاورفل تھی. اور سفر میں ذرا آپ سفر کر کے دیکھ لیجئے, تب آپ کو پتا چلے گا. تو یہ تین چیزیں, یہ ایک پہچان ہے. آپ سفر میں پہچانے جائیں گے, معاملاتی زندگی میں پہچانے جائیں گے, پڑوس میں رہ کر کے پہچانے جائیں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تاریخ بتاتی ہے کہ صحابہ کے پڑوس کے اندر کوئی رہتا تو صحابہ کے کردار کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا کرتا تھا. صحابہ سے کوئی لین دین کرتا تو ان کے وعدے کی وفا کی وجہ سے صحابہ کے ہاتھوں پر ایمان لے آتا. اور جب کبھی سفر کرتا تو کون نہیں جانتا فاروق اعظم کے سفر کو, کہ جب بیت المقدس کی چابی لینے کے لیے مدینہ منورہ سے جب نکلے تھے تو غلام, کسی اور کو نہیں, غلام کو. یہ نہیں کہ میں بس سفر پہ سواری پر میں رہوں گا تو گھسیٹتا رہے, نہیں, تھوڑی دیر تو سواری پر بیٹھے گا, تھوڑی دیر میں سواری پر بیٹھوں گا. یہ غلام کے ساتھ سلوک, یہ غلام کے ساتھ سلوک. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, یہ ہماری آئیڈینٹی تھی. اور یہ آئیڈینٹی اتنی پاورفل تھی کہ ایک طرف پروپیگنڈا تھا اور ایک طرف صحابہ کی نکھری ہوئی زندگی تھی. پروپیگنڈا کرنے والوں کو منہ کی کھانی پڑی, اور جو صحابہ کی زندگی دیکھتا کہہ اٹھتا تھا یہی سچا ہے اور اس کا دین سچا ہے. یہ پہچان تھی, یہ آئیڈینٹی تھی. غوث پاک کو دیکھو, خواجہ صاحب کو دیکھو, بابا فرید کو دیکھو, داتا صاحب کو دیکھو, بندہ نواز کو دیکھو, مخدوم سنہ کو دیکھو, امام عشق و محبت کو دیکھو. خدا کی قسم یہ وہ لوگ تھے جن کے قریب بیٹھنے کے بعد انسان کو خدا کی محبت یاد بھی آ جاتی اور دل اللہ کی محبت سے لبریز اور رسول اعظم کی محبت سے لبریز ہو جاتا. یہ پہچان تھی. جب یہ پہچان تھی تو اب آپ دیکھیں, جن کو مکے میں رہنے کے لیے بظاہر مکان کی قلت تھی, لیکن جب انہوں نے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کیا تو قرآن نے کیا کیا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے. اور جو بھی, یہ ایسا نہیں کسی ایک کے لیے, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اگر بستی والے ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں تو اللہ فرماتا ہے آسمان سے برکتوں کے دروازے ہم اس کے لیے کھول دیں گے. پتہ چلا کہ وہ لوگ جن کو مکے میں رہنا دشوار تھا, بعد میں ہم نے دیکھا کہ ان کے کردار اور ان کی زندگی کی بنیاد پر اللہ نے ان کے قدموں کے اندر بڑے بڑے سرماؤں کے تخت و تاج ڈال دیے. اور پھر یہی ہوا, حضرت فاروق اعظم کی حیات طیبہ دیکھتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ فاروق اعظم جو مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو عقد مباخات کے ذریعے ایک انصاری بھائی کے بھائی بن جاتے ہیں. ایک دن تجارت کے لیے جاتے ہیں اور ایک دن رسول اعظم سے سیکھنے کے لیے جاتے ہیں. اور یہ بھی دیکھیے کیا سوچ بنائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحابہ نے کہا تھا انصار نے, آپ فکر نہیں کریں, رہیں اور کھائیں پیئیں. کہا نہیں نہیں. وہ لوگ جو مفت کا کھانے کے عادی ہیں نا, ذرا غور سے سنیں. سرکار کے مہاجر صحابہ کہتے نہیں نہیں,
ہم بیٹھ کر کھانے والے نہیں. ہم نے مکے میں بزنس کیا, ہمیں مارکیٹ کا پتہ بتا دو, ہمیں مارکیٹ کا پتہ بتا دو, ورنہ مفت کا کھانا ملے تو کون چھوڑے گا. آج ذرا دیکھ لیجئے, سسرال کے پیسوں پر پلنے والے بہت سارے ملیں گے. آج دیکھ لیجئے, ادھر ادھر ہاتھ مارنے والے ہزاروں ملیں گے. لیکن صحابہ نے مارکیٹ کا راستہ دیکھا اور تجارت کی, انہوں نے محنت کی, مشقت کی, پہچان بنائی. اب ایک پہچان عرض کر کے میں پھر آتا ہوں آگے کی طرف. موضوع بڑا طویل ہے لیکن میں بولوں گا آج انشاءاللہ, جتنا اللہ مجھ سے چاہے گا میں کہلوانے کو بولنے کی کوشش کرنا انشاءاللہ. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, رسول اعظم نے ایک جنگ کے موقع پر صحابہ سے چندے کی اپیل کی, لاؤ. سب لے کر آئے, صدیق اکبر بھی لے کر آئے, کچھ نہیں چھوڑا گھر میں, کچھ نہیں, سب لے کر آ گئے. بعض روایتوں کے مطابق پیرہن بھی لا کر دے دیا اور ٹاٹ کا لباس پہن لیا. توجہ چاہوں گا, کیا صدیق اکبر کے بیوی بچے نہیں تھے؟ تھے نا. جب سب لا کر حضور کے قدموں میں رکھ دیا تو اب کچھ تو ان کے پاس بچا نہیں, تو اگلے دن بچوں کو کھلاتے کیا اور خود کیا کھاتے؟ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے. جب سب لا کر کے دے دیے تو اب کھائیں گے کیا, کھلائیں گے کیا؟ وہی تربیت, وہی پہچان. سب کچھ لا کر صدیق اکبر نے دے دیا. تصور کی دنیا میں کوئی صدیق اکبر سے پوچھے کہ ابو بکر کیا بات ہے, گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا, بیوی بچے کھائیں گے کیا؟ تو صدیق اکبر کا ایمان جواب دے گا, سن, میں نے بہت سرمایہ اگر جمع کیا ہو یا نہ کیا ہو, لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں نے اپنی پہچان بنائی ہے. اور سن لے, بغیر پیسے کے کل اگر مارکیٹ میں کھڑا رہ جاؤں تو ہزاروں کا مجھے مال چاہیے تو میری سچائی کی بنیاد پر دنیا دینے کو تیار ہوں. یہ ہے پہچان. ہے آج کسی مسلمان کے لیے؟ ارے عمرے کا پیسہ کھا جاتے, حج کا پیسہ کھا جاتے. جس قوم کی پہچان اتنی بدتر ہو چکی ہو, اس قوم سے آپ کیا امید کریں گے؟ یہ پہچان تھی صدیق اکبر کی, یہ آئیڈنٹی تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور پھر ایک دوسرے اینگل سے سوچئے, جنت کی بشارت مل رہی ہے ان صحابہ کو, عبادت میں کوتاہی نہیں, ریاضت میں کوتاہی نہیں. اب تو جنت کی سرٹیفکیٹ, بڑی معذرت کے ساتھ کسی کو برا لگے تو, میں بھی پیری مریدی کرتا ہوں, آستانوں پہ جاتا ہوں, میری عادت ہے, بلکہ میں نے تو یہاں کے اجتماع سے پہلے قاری عظمت سے کہا تھا توکل مستان شاہ بابا کے یہاں پہلے حاضری دے کر اجازت لے لینا اور کہنا اجتماع آپ سنبھالیے گا, ہم تو کوشش کر رہے ہیں. تو ہم الحمدللہ وہ ماننے والے. لیکن توجہ چاہوں گا, جن کو جنت کی بشارت مل گئی ان کی تہجد مس نہیں ہو رہی. جن کو جنت کی بشارت مل گئی وہ آخرت کے ڈر سے بے خوف نہیں ہے. جن کو جنت کی بشارت مل گئی وہ نبی کی سنتوں کو نہیں چھوڑ رہے. جن کو جنت کی بشارت مل گئی وہ تلاوت نہیں چھوڑ رہے. جن کو جنت کی بشارت مل گئی وہ امانت میں خیانت نہیں کر رہے. اور تم نے یہ سمجھ لیا کہ کسی شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں, لوگوں کا ٹوپا کریں اور جنت میں چلے جائیں گے. کسی آستانے پر جا کر 10 دیگ چڑھا دیں گے لوگوں کا پیسہ کھا کر اور پھر جنت میں چلے جائیں گے. اتنی سستی جنت نہیں ہے. اصلاح کرو اپنی. اگر کسی کے پاس 99 روپے حلال کے ہوں اور 1 روپیہ حرام کا ہو, توجہ چاہوں گا, 99 روپے حلال کے اور 1 روپیہ حرام کا, اور اس پیسے سے اگر کسی نے احرام خرید کر عمرہ کیا اس کا عمرہ قبول نہیں ہوگا.
مجھے ابھی جمعرات کو میرا ٹاپک اس مرتبہ جمعہ کو جو تھا وہ ملک شام کے بارے میں مجھے کچھ تاریخ اس کی بتانی تھی، لیکن جمعرات کو ایک بیپاری کا مجھے فون آیا، حضرت میرے لیے دعا کیجئے۔ میں کہا کیا ہوا، خیریت تو ہے سب؟ کہا حضرت اتنے کروڑ روپے کا مسئلہ ہے، اور وہ بندہ پہلے تو فون نہیں اٹھاتا تھا، اور فون بعد میں اٹھایا تو اس نے اتنا کہا میں بیزی ہوں اور میں تجھے دعوت دے رہا ہوں، میری بیٹی کا نکاح مدینے میں ہے، تو ذرا آ جا۔ پیسے دینے کی بات نہیں، یہ حال ہے ہماری قوم، لوگوں کا کھا کر مدینے میں شادیاں کرتے، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کہہ رہا، یہ حال ہو چکا ہے، یہ پورا ماحول بن رہا ہے، اور سمجھتے سب اچھا ہو جائے گا، کہاں سے اچھا ہوگا؟ ارے جب شہید کے خون کے قطرے کے گرتے ہی اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن اگر قرض ہے تو حضور فرماتے یہ معاف نہیں ہوگا۔ تو آپ مدینے کے چکر پہ چکر لگاتے رہو، لوگوں کا کھائے ہو، یہ معاف کبھی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ حضور تو جب نماز جنازہ کے لیے کہا جاتا کسی میت کو رکھ کر سرکار نماز جنازہ پڑھائیں تو سرکار فرماتے تھے اس پر قرض ہے کسی کا؟ یہ حضور پوچھتے تھے، جب کہہ دیتے قرض نہیں تو نماز پڑھاتے۔ ایک صحابی کی نماز جنازہ حضور پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے پوچھا حضرت قتادہ سے قرض ہے؟ کہا ہاں حضور قرض ہے۔ کچھ پیسہ چھوڑا ہے اس نے پیچھے؟ کہا نہیں۔ کہا تم ہی پڑھ لو۔ کہا حضور میں ذمہ لیتا ہوں کہ میں اس کا قرض ادا کر دوں گا۔ پھر سرکار نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ کیا سمجھتے ہو آپ دین کو؟ یہ پہچان حضور نے اس طریقے سے صحابہ کی پہچان اور یہ تعلیم عطا فرمائی۔ آج پورا معاملہ تتر بتر ہو چکا ہے، اور اس کے اندر ایک جماعت کا بڑا کلیدی رول ہے جس نے صرف 7 چیزوں کے اندر اسلام کو قید کر دیا، کلمہ، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، باقی سب چھوڑ، 40 دن کے لیے چلے جاؤ سارے گناہ معاف، لا حول ولا قوت۔ اگر یہی دین ہے تو پھر کربلا امام حسین گئے کیوں تھے؟ وہ اسی دین کو تو آزاد کرانے گئے تھے جس دین کو بتانے کے لیے ظالموں نے یہ پیش کیا تھا کہ یہ دین ہے، دین وہ نہیں ہے، دین تو وہ ہے جو حسین کی قربانی سے زندہ ہوا ہے، تاجدار کربلا کی قربانی سے زندہ ہوا۔ ایک بڑا نکتہ مجھے یاد آ رہا ہے، میں بتا دوں۔ دیکھیے قرآن شریف میں پریشانی کے بارے میں علاج بتایا گیا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کا ذکر پہلے، صلاۃ کا ذکر بعد۔ صبر کا ذکر پہلے، صلاۃ کا ذکر بعد میں۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ تمہیں اتنا ستایا جائے گا، دیکھیے کربلا کا نقشہ سامنے آ جائے گا، تمہیں اتنا ستایا جائے گا، اتنا ظلم تم پر کیا جائے گا کہ اپنی طرف جھکانے کے لیے، جملے کو توجہ سے سنیے گا، اپنی طرف جھکانے کے لیے ظلم و زیادتی کا طوفان تم پہ بپا کیا جائے گا، یہاں تک کہ تمہارے صبر کا دامن چھوٹتا ہوا نظر آئے گا۔ اور جب کبھی ایسی کیفیت ہو جائے کہ صبر کا دامن چھٹنے لگے اور ظالم تمہیں اپنے پاس جھکانے کی کوشش کرے، تم فوراً خدا کے سامنے جھک جاؤ۔ اگر تم خدا کے سامنے جھک گئے تو یہ سجدہ تمہیں اتنا اٹھائے گا کہ مر گیا یزید، حسین آج بھی زندہ ہے، اتنا اٹھایا میرے قریب۔ یہ صبر کے ساتھ صلاۃ کا ذکر ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، یہ پہچان تھی۔ پڑوس میں رہنے والا مطمئن ہوتا تھا کہ ہماری بچیاں محفوظ رہیں گی کہ مسلمان کے پڑوس میں رہ رہی ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہوتا تھا، کوئی فکر نہیں ہوتی تھی، مسلمان سے لین دین کرو یہ پیسہ نہیں کھائے گا، مصطفیٰ کا دیوانہ ایک ایک پیسہ دودھ میں دھو کر کے ہمیں ادا کرے۔ یہ پہچان تھی، یہ